ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اب دوبارہ سے دیکھیں، صفت مشبہ کے 18 قسم اوپر لکھا ہوا ہے مسائل صفت مشبہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے 2 خانے، صفت مشبہ باللام جیسے الحسن، پھر اس کے نیچے دوسرا خانہ صفت مشبہ بدون اللام مثل حسن، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہر ایک اس میں سے 3 خانے اس کے ہوں گے۔ پہلے خانے میں لکھیں گے معمولها بالاضافتی، یعنی صفت مشبہ باللام جو الف لام ہے اس کا معمول اضافت کے ہوتا ہے، جیسے وجہی، ہاں ٹھیک ہے، تو وجہی وجہ مضاف ہو مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے خانے میں لکھیں معمولها باللام، اور پہلا ہی چل رہا ہے، ہاں لکھے نہیں پھر آگا، معمولها باللام، ٹھیک ہے۔ الوجہ ہاں، معمولها باللام الوجہ۔ تیسرے خانے میں معمولها بدونہما، یہاں اوپر بدونہما، یعنی دونوں کو علاوہ، یعنی الف لام بھی نہ ہو اضافت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وجہن یا وجہن، ٹھیک ہے، آیا تھا یہ ہو گیا ایک حصہ۔ دوسرا سا جو ہے صفت مشبہ بدون اللام مثل حسن، اس کے بھی 3 خانے ہیں، نیچے اوپر پر خانے میں لکھیں، نیچے میں لکھیں، ہاں ابھی تو آپ کو لکھوانا ہے بہت۔ معمولها بالاضافتی، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اسی کی مثال لکھیں وجہی، ٹھیک ہے۔ دوسرے خانے میں لکھیں معمولها باللام، جیسے الوجہ، ٹھیک دیا۔ اب تیسرے خانے میں لکھے معمولها بدونہما، ہاں یہ دونوں نہ ہو، نہ الف لام ہو نہ اضافت ہو، جیسے وجہن، ٹھیک ہے، دیکھیں۔ اب جو میں مثال لوں گا اس خانے میں لکھے، اس کو خانے کو چھوڑ دیجیے، یہ نچلے والا جو ہے بڑے والے خانے میں لکھے گا، ٹھیک ہے، بڑا اوپر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لکھا مسائل صفت مشبہ، اس کے 2 سے صفت مشبہ باللام یا الحسن، اور دوسرے سے میں لکھا صفت مشبہ بدون النام جیسے حسن۔ پھر ہر ایک کے 3 قسم، ٹھیک ہے۔ معمولها بالاضافتی جیسے وجہی، معمولها باللام جیسے الوجہ، معمولها بدونہما دونوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے وجہن۔ پھر دوسرے میں بھی یہی 3، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہر ایک کا الحسن الوجہ، حسن عامل ہے، وہ معمول ہے، صفت مشبہ عمل کر رہی ہے اپنے معمول میں، پھر یا تو اسے رفع دے گا یا نصب دے گا یا جر دے گا، یا نصب دے گا یا رفع دے گا یا نصب دے گا یا جر ہوگا۔ لکھیں جی، پہلے بالکل خانے میں نیچے ایسے لکھتے جائیں، ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ الحسن وجہہ، الحسن وجہہ، آیا گی وجہہ رفع کے ساتھ، بھائی وجہہ لکھا، یعنی الحسن معرف باللام ہے اور اس کا معمول مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے معمول کو رفع دے رہا ہے۔ دوسرے حصے میں لکھیں، دوسرے نیچے والے، اس کے نچلے والے بڑے میں حسن الحسن وجہہ،
وجہ ہو، یعنی اپنے معمول کو کیا دے رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. تیسرے خانے میں لکھیں الحسن، کیا لکھیں گے؟ وجہی ہی. ٹھیک ہے، اپنے معمول کو جر دے رہا ہے. دوسرے خانے میں آ جائیں، یعنی معمول اس کا الحسن معرف باللام ہوگا، معمول اس کا وہ بھی معرف باللام ہوگا. ٹھیک ہے، الحسن الوجہ، الحسن الوجہ. ہاں، دوسرا کیا ہوگا؟ وجہ، وجہ ہو نہیں لکھے، وجہ. دوسرا ایک ہاں آئے گی اوپر. ٹھیک ہے، دوسرا الحسن الوجہ الف لام کے ساتھ، دونوں معرف باللام ہیں. تیسرا خانے میں کیا ہوگا؟ وجہی. ہاں، الحسن الوجہ الف لام کے ساتھ، الحسن الوجہ. ہاں، آیا جی. آ جائیں آپ تیسرے خانے پر، یعنی دونوں نہ الف لام ہوگا معمول پر نہ اضافت ہوگی، تو کیا لکھیں گے؟ الحسن، معرف باللام والا چلا ہے نا. الحسن الوجہ، وجہ معرف باللام نہیں ہے تو بھائی تنوین آئے گی نا. الحسن وجہ. ہاں، دوسرا الحسن وجہن. وجہن، الحسن، الحسن وجہن بغیر الف لام کے، بھائی خیال رکھنا. الحسن معرف باللام، وجہن بغیر معرف باللام. آیا دیکھا لینا تو. ٹھیک ہے جی. اب دوسرے خانے پر آ گئے جو حسن جو صفت مشبہ بغیر لام کے ہو، بغیر لام. اب پہلی جو خانہ ہے معمولها بالاضافت، جیسے وجہی، کیا ہوگا؟ حسن وجہہ. حسن تو الف لام ہے، جیسے تنوین آئے گی اس پر. حسن وجہہ. دوسرا کیا ہوگا؟ ہاں، حسن وجہہ. ہاں، حسن ہوگا، حسن نہیں ہوگا، تنوین نہیں آ گئی کیونکہ یہاں پہ اضافت ہو رہی ہے. حسن وجہہ. آیا جی. آئے دوسرے خانے پر معمولها باللام، کیا ہوگا؟ حسن الوجہ، حسن الوجہ. ایسا ویسے اصل میں ہوگا حسن الوجہ ہوگا، لیکن پڑھا کیا جائے گا؟ حسن الوجہ. ویسے لکھا کیا جائے گا؟ حسن الوجہ. ہاں، دوسرا کیا ہوگا؟ وجہ. حسن وجہ پڑھا جائے گا حسن الوجہ، لیکن لکھا جائے گا حسن الوجہ. وجہ، الحسن الوجہ. ہاں، حسن الوجہ. اس میں تنوین نہیں، حسن پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ اضافت ہے، اضافت ہو رہی ہے تو مضاف الیہ پہ تنوین نہیں آتی. آ جائیں جی تیسرا خانہ جو معمول ہوا بدون ہما، دونوں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ حسن وجہن، وجہن، حسن وجہن. وجہن، حسن وجہن. حسن وجہن. ہاں، جو پوچھیں لکھے بعد میں پوچھیں.
صحیح ہے. اوپر جو حسن آ رہا ہے وجہن تو اوپر بھی اضافت نہیں. ہاں اوپر نیچے ہم تنوین نہیں دے رہے, اوپر دے رہے ہیں. ابھی یہ ترکیب میں یہ میں نے کل آپ کو پڑھایا تھا کہ صفت مشبہ فعل لازم جیسا عمل کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر معمول اس کا مرفوع ہوگا تو کیا بنایا جائے گا؟ فاعل. کیا بنایا جائے گا؟ فاعل. اگر منصوب ہوگا تو پھر کیا بنایا گا؟ مفعول. اگر مجرور ہوگا تو مضاف الیہ بنایا جائے گا. تو اس میں حسن مضاف وجن مضاف الیہ ہوگا. تو مضاف پہ تنوین نہیں آتی, باقی سب میں آئے گی لیکن مضاف الیہ میں تنوین نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. یہی سوال تھا نا آپ کا؟ ہاں. یہ ابھی جو یہ ہے یہ اپنے یعنی ہر ایک رفع نصب اور جر ہے, اور اگر مرفوع ہوگا تو اس کا معمول کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. منصوب ہوگا تو مفعول ہوگا, اور مجرور ہوگا تو مضاف الیہ ہوگا. یہ 18 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 18 صورت. 18 صورت میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں, وہ جائز نہیں ہیں. ایک صورت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے, بعض بولتے ہیں جائز ہے, بعض بولتے ہیں ناجائز ہے. اور بعض ایسی صورت ہیں جو احسن ہوگی, حسن ہوگی اور کبھی ہوگی. یہ ہم صورتیں خود ہی بنائیں گے, ٹھیک ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کہ حسن کے بعد مرفوع آئے تو اس کا فاعل بنے گا, اور منصوب ہوگا تو مفعول بنے گا, مجرور ہوگا تو مضاف الیہ بنے گا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر صفت مشابہ کے بعد فاعل آ جائے, بھائی صفت مشابہ چاہتی ہے کہ میرے بعد فاعل آئے, اسے عامل کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اگر فاعل اسم ظاہر آ جائے تو ضمیر نکالیں گے؟ نہیں نکالیں. اسم ظاہر آئے گا تو ضمیر نہیں نکالیں. اگر فاعل نہیں آتا تو پھر ہمیں اس فاعل کے لیے ضمیر دینی چاہیے. اچھا, دوسرا آپ نے پڑھا ہے کہ جب اضافت لفظی ہو, اضافت لفظی کس کو بولتے ہیں؟ جب اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو, اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اضافت لفظی. ہاں. پھر یہ فائدہ کس کا؟ صرف لفظی فائدہ آئے گا, معنی کا فائدہ نہیں گا, نہ حصر کی معنی دے گا نہ تخصیص کی معنی دے گا, بلکہ لفظی فائدہ دے گا, ٹھیک ہے. لفظی فائدہ کیا دے گا کہ مضاف الیہ پر تنوین گرا دے گا, کیوں مضاف تنوین سے گرا مضاف پر, اور مضاف جو ہے اس کے بعد جو آ رہا ہے اس پہ اگر تنوین ہوگی تو گرا دے گا, اگر اضافت ہوگی تو اضافت گرا کر اس کے الف لام دے دے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب آئے, اب اس میں جو ہے سبق, اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں آخری جو ہے, آخری پہلے حصے کا آخری کون ہے؟ الحسن وجہی. اب یہ الحسن اس کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف. الحسن کیا ہے؟ مضاف ہے, اور وجہی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. دونوں مل کر مضاف نہیں بنیں گے. ہاں, پھر یہ ہے کہ مضاف الیہ بن کر پھر کسی جملے کا جز بنے گے, کسی کا جز بنے گے. تو اب الحسن میں الف لام ہے, حسن پہ تنوین گرنی چاہیے, ٹھیک ہے, گرنی چاہیے, لیکن حسن میں تنوین ہے ہی نہیں, بلکہ حسن میں تنوین کس کے لیے گری ہے؟ الف لام ہونے کی وجہ سے. حسن میں تنوین کس کی وجہ سے گری ہے؟ الف لام کی وجہ سے ہو رہی ہے, مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں گری. اور وجہ ہی میں ہم دیکھیں تو وجہ مضاف, ہاں مضاف الیہ ہے. قانون یہ ہے کہ اگر اس کی اضافت یا تو تنوین گرے گی, نون تثنیہ یا نون جمع کا گرے گا. اگر اضافت ہوگی تو اس اضافت کو ختم کر شروع میں الف لام دیا جائے گا. یہاں پہ صورت یہ ہونی چاہیے کہ الحسن الوجہ ہونا چاہیے. یہ ہے نہیں ہے, یعنی یہ اضافت اپنے لفظی کا فائدہ نہیں دے رہی ہے, تو یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں لفظی کا فائدہ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں رہا, اس لیے یہ صورت ناجائز ہے. لیکن اس کے اوپر جو چھوٹا خانہ بات لکھ رہے ہیں ممتنع. کیا لکھیں گے؟ ممتنع. ادھر
کہاں جا رہا ہے یہ اس پہ بحث کر رہے تھے نا. اچھا 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 کہاں پہ دھیان ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. اب سورج جو تیسرا خانہ ہے تیسرے خانہ آخری سا یہ ٹھیک ہے. یہ آخری سا الحسن وجہن الحسن وجہن ٹھیک ہے بھائی. اب الحسن مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ وجہن کی طرف. ٹھیک ہے. مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پھر بنے گا. مضاف پہ الف لام یا تنوین آتی ہے؟ نہیں آتی. آتی ہے نہیں آتی؟ نہیں آتی. یہاں پہ الف لام ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اضافت کے معنی ہے. یعنی صورت جائز ہے نہیں جائز ہے؟ ناجائز ہو جائے گی. اصل میں حسن وجہن ہونا چاہیے تو جائز ہوگا کیونکہ الف لام ہے تو یہ الف الحسن وجہن یہ جائز نہیں ہے تو یہ بھی ممتنع ہے. اس کے اوپر لکھے ممتنع. یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا یہ نیچے والا یعنی دوسرے حصے کا آخری صفت مشبہ بدون اللام کے پہلے خانے کا آخری کون رہا ہے؟ حسن وجہی. ٹھیک ہے. حسن وجہی. اب اس میں اختلاف ہے. حسن وجہی حسن پہ تنوین آنی چاہیے لیکن تنوین نہیں آئی کیونکہ مضاف ہے. مضاف پہ تنوین نہیں آتی نہیں آئی. یہ تو صحیح بات ہو رہی ہے. دوسرا آگے یہ اضافت ہو رہی ہے وجہی کی طرف ہو رہا ہے تو وجہی میں یہ مضاف اس میں لفظی آنی چاہیے یعنی نون تسنیہ نون اعراب یا تنوین گرنی چاہیے. اگر وہ نہیں ہو تو مضاف الیہ گرنا چاہیے. وجہ مضاف ہاں مضاف الیہ. ہاں گرا نہیں گرا تو اس لحاظ سے ناجائز ہوئے. ٹھیک ہے. تو ایک لحاظ سے جائز ہے ایک لحاظ سے ناجائز. اگر ہم حسن کو دیکھیں تو جائز ہوتا ہے اور وجہی کو دیکھیں تو جائز نہیں ہوتا. تو یہ اختلاف ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں بھائی کچھ پر عمل تو ہوا اس لیے جائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں بھائی اس کو سب پر عمل کرنا چاہیے اس لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا اختلاف مختلفی پر ہے. ہاں اب یہ تو ممتنع اختلاف. اب باقی جو 15 3 صورتیں تو نکل آئیں. باقی جو 15 صورتیں اس میں بعض احسن ہوگی دوسری حسن ہوگی دوسری کبھی ہوگی. بھائی صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ تو نہیں بنتا. یہ شبہ جملہ بنتا ہے. اس کو کسی اور کی طرف ملنا ہوتا ہے پھر جملہ بنے گا. اب شبہ جملہ بن کر جب اور کسی سے ملنا اسے ہوگا تو اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو اس کی طرف لوٹنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس میں ضمیر ہونی چاہیے جو اس کی طرف لوٹے تو پھر اس سے ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. تو اس میں 3 قسم کی صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ ہوگی کہ ایک ضمیر لوٹتی ہوگی. ایک ضمیر چاہیے ایک ضمیر لوٹتی ہوگی دوسری ضمیر نہیں ہوگی. وہ ہوگی صورت احسن. دوسری صورت ایسی ہوگی جس میں 2 ضمیر لوٹتی ہوں گے. ایک بھی ہوگی 2 ہوگی جبکہ ہمیں کتنی چاہیے؟ ایک چاہیے 2 نہیں چاہیے. تو یہ صورت ہوگی حسن. اور تیسری صورت ایسی ہوگی جس میں کوئی بھی ضمیر نہیں ہوگی یہ جو لوٹے تو یہ صورت کبھی ہو جائے گی. حالانکہ ہمیں ایک ضمیر چاہیے وہ کبھی ہو جائے گی. کبھی مانا اچھی نہیں ہے صورت. بات سمجھ میں آ گئی. اور دوسری یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ کے بعد کوئی اسم مرفوع ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے. اگر نہ ہو تو پھر ضمیر نکالنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب آ جائیں. اب پہلے خانے میں پہلا جو ہے ہاں پہلا ادھر سے آ جائیں. کیا ہے؟ الحسن وجہہ. اچھا الحسن وجہ مرفوع ہے نا تو یہ اس کا کیا بنائے گا؟ فاعل بنا. ہمیں دوسرا ضمیر فاعل کے لیے نکالنا پڑے گا نہیں پڑھانا گا نہیں نکالنا پڑے گا. اور وجہ ہو مضاف الیہ. تو کتنی ضمیر اس میں آ رہی ہیں؟ 2 ہیں. ایک آ رہی ہے نا. حسن کو ضمیر نہیں چاہیے اس میں ضمیر نہیں نکالنے پہ وجہ اس کا خود فاعل ہے تو ضمیر کتنی آ رہی ہے؟ ایک آ رہی ہے. تو کون سی صورت ہوگی یہ احسن ہوگی. لیکن وہ چھوٹے خانے میں اوپر احسن جو چھوٹا خانہ ہے
دکھا دیں. ہاں احسن. صحیح ہے. ہاں احسن. آگے سمجھ میں. جی صحیح. اچھا دوسری صورت لے لیں. الحسن وجہہ. الحسن وجہہ. الحسن جو ہے اس کے بعد وجہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. تو حسن میں ہمیں فاعل کے لیے کیا نکالنا پڑے گا؟ ضمیر. اور وجہ کے ساتھ بھی ایک ضمیر ہے. کتنی ضمیر ہو گئی؟ دو ہو گئی. ایک حسن الحسن میں چھپی ہوئی ضمیر ہے مستتر ہے جو ہمیں لوٹانی پڑتی ہے جس کا فاعل بنانا پڑا. اور وجہ مضاف ہو مضاف دو ضمیر ہیں. تو یہ صورت کون سی ہو گئی؟ حسن ہو گئی. لکھ دیں جی حسن. مثال ہے بابا کون تو رسی ہے مانا تو سمجھی کون تو نا. آیا. ہلو ابھی دوسرے طرف آ جائیں. دوسری طرف دوسرے میں پہلا جو ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ الحسن الحسن الوجہ. الحسن الوجہ. اب وجہ جو ہے یہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. پھر الحسن کو کوئی ضمیر چاہیے فاعل بنانے کے. اسم ظاہر ہے فاعل تو نہیں بنا جائے. اور الوجہ پہ ضمیر ہے کوئی؟ یعنی کوئی بھی ضمیر نہیں ہے. نہ الحسن میں کوئی ضمیر نکال سکتے نہ الوجہ میں کوئی ضمیر نکال سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ضمیر نہیں. تو مثال یہ کون سی مثال ہوگی؟ کبھی ہو گئی. لکھیں کبھی. بڑے کاف سے چھوٹے کاف سے. کبھی وہ بڑے کاف سے قاف. کبھی کبھی ہا وڈی. کبھی آ گیا جی. اب آ جائیں دوسری مثال میں. کون سا یہ ہے؟ الحسن الوجہ. وجہ. الحسن الوجہ. اب الحسن صفت مشبہ. وجہ اس کا فاعل بن رہا ہے مفعول بن رہا ہے نا. تو اب اس کا فاعل کون سا نکالنا کہاں نکالنا پڑے گا؟ ضمیر. جو حسن میں ضمیر ہے مستتر وہ نکالنی پڑے گی. تو کتنے اس میں ضمیر ہوئی؟ دو. کیسے ہوئی بھائی؟ ایک ہوئی نا. تو کون سی صورت ہوگی؟ احسن. لکھیں اوپر. تیسری صورت بھائی کون سی ہے؟ الحسن الوجہ. ہاں بتائیں کون سی ہے آپ؟ الحسن وجہ. الحسن الوجہ. بھائی الحسن وجہ کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. وجہ ہے تو الوجہ ہے تو مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الحسن وجہ. اب الحسن کو کوئی فاعل مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. تو پھر کیا نکالنا پڑے گا؟ اس کا ضمیر نکالنی پڑے. تو الحسن میں ضمیر مستتر ہے. وجہ میں کوئی ضمیر ہے؟ وجہ میں الوجہ میں ضمیر ہے؟ کہاں ہے دکھا دیں. نہیں ہے. تو کتنی ضمیر ہوئی؟ ایک. تو کون سی صورت ہوگی؟ احسن. لکھتے ہیں احسن. آ جائیں تیسرے خانے میں. کیا لکھا ہوا ہے؟ الحسن الوجہ. وجہ. الحسن وجہ. الوجہ نہیں. الحسن وجہ. ٹھیک ہے بھائی. الحسن ٹھیک ہے یہ ہو گیا. وجہ جو ہے اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل ہو رہا ہے. وجہ کیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ فاعل ہو رہا ہے. تو الحسن میں ہمیں ضمیر نکالنی پڑے گی؟ نہیں نکال. وجہ میں بھی کوئی ضمیر نہیں ہے. یعنی کوئی ضمیر ہے یہاں پہ لوٹنے کے لیے؟ نہیں ہے. تو کون سی کبھی ہو جائے گی. لکھیں دیکھا. تیسری دوسری صورت کون سی؟ آپ بتائیں. آپ بتائیں. الحسن وجہ. الحسن وجہ. الحسن وجہ. اب الحسن وجہ. ٹھیک ہے. وجہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول. اس کو فاعل ہے الحسن کو. تو پھر کیا نکالنا پڑے گا؟ ضمیر. تو ضمیر ایک نکل آئی. دوسری ہے کوئی ضمیر؟ نہیں ہے. تو کون سی صورت ہو جائے گی؟ احسن. لکھتے ہیں احسن. بھائی تیسری تو ممتنع ہے. ہاں آ جائیں پھر دوسرے حصے پر جو صفت بدون اللام. صفت مشبہ بدون اللام کا معمولہا بالاضافتی. تو اس کی مثال کیا ہے پہلی؟ حسن وجہ. حسن وجہہ.
ٹھیک ہے. تو حسن اور وجہ اس کا مرفوع آ رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. حسن میں کوئی ہمیں ضمیر نکالنی پڑے گی؟ اسم ظاہر اس کا فاعل ہے تو ضمیر نکالنی پڑے. اور وجہ اس میں ضمیر ایک ہے جو لوٹ رہی ہے جو آگے کی طرف, تو کون سی صورت ہوگی؟ ہاں احسن. ایک ضمیر لوٹ رہی تو احسن ہوگی نا. احسن لکھیں احسن. اچھا دوسری مثال پہ آگے جائیں. حسن وجہ, ٹھیک ہے. حسن وجہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. تو حسن کو کوئی فاعل ہے تو کیا نکالنا پڑے گا؟ ضمیر نکالنے پڑے. ایک ضمیر یہ وجہ, دوسری ضمیر ہے, دو ضمیر ہو گئی نا, تو کون سی صورت ہو جائے گی؟ حسن لکھ دیا. حسن آ گیا جی. اچھا تیسرا صورت اختلافی ہے وہ آپ پہلے لکھ کے آ گئے. آ جائیں پھر دوسری طرف. ہاں کون سی مثال ہے بتائیں؟ حسن الوجہ, ٹھیک ہے. حسن صفت مشبہ, وجہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو حسن کو فاعل مل گیا, اب ضمیر نکالنی پڑے گی؟ نہیں. اور وجہ میں بھی کوئی ضمیر ہے؟ نہیں ہے. تو ضمیر دونوں میں نہیں ہے تو کون سی صورت ہو جائے گی؟ کبھی لکھ دیں کبھی. آ جائیں دوسری مثال. دوسری کون سی ہے؟ حسن الوجہ, ٹھیک ہے. حسن صفت مشبہ, وجہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ منصوب ہے تو مفعول بن رہا ہے. فاعل ہے اس کو تو فاعل کیا نکالنی پڑے گی؟ ضمیر. حسن کے مستتر فاعل مستتر ہوگا. تو کتنی ضمیر ہو گئی؟ ایک ہے. تو کون سی صورت ہوگی؟ حسن لکھ دیں حسن. آ جائیں تیسری مثال میں. کون سی ہے مثال؟ حسن الوجہ. حسن وجہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ سے بغیر, ٹھیک ہے. اب حسن کو کوئی فاعل مل رہا ہے؟ نہیں ملا. تو فاعل کیا نکالنا پڑے گا؟ ضمیر نکالنی پڑے گی. تو کتنی ضمیر ہوئی؟ ایک ہے. تو کون سی صورت ہوگی؟ احسان لکھتے ہیں احسان. اب آ جائیں دوسری طرف. کون سی مثال ہے؟ ہاں حسن وجہ پڑھا جائے گا. حسن وجہ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. حسن صفت مشبہ, وجہ اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. تو حسن میں کوئی ضمیر نکالنی پڑے گی, اور وجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے تو کون سی صورت ہو جائے گی؟ کبھی ہو جائے گی. کوئی بھی ضمیر نہیں ملے تو کبھی ہو جائے گی. ہاں اچھا دوسری صورت پہ آ جائیں. وجہن, حسن وجہن, حسن وجہن, ٹھیک ہے. وجہن اس کا کیا بن رہا ہے؟ حسن کا مفعول, ٹھیک ہے. حسن حسن کو فاعل مل رہا ہے تو کیا نکالیں گے؟ تو کتنی ضمیر ہو گئی؟ ایک. تو کون سی صورت ہوگی؟ حسن لکھ دیں. حسن وجہن, حسن وجہن, ٹھیک ہے. تو وجہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ. حسن کا کوئی فاعل ہے تو کون سی نکالنی پڑے گی؟ اس میں ضمیر نکالیں. کتنی ضمیر ہوئی ہیں؟ تو کون سی صورت ہوگی؟ احسان. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیں کتاب کی طرف. یہ نقشہ ابھی سامنے نہیں رکھیں, سامنے ہی رکھیں, ایسے پر سامنے رکھیں, کتاب ہاتھ میں لے لیں. ومسائلها ثمانیۃ عشر, مسائل اس کے حسن کے 18 ہیں. لأن الصفت اما باللام, یا تو صفت معرف باللام ہوگی, او مجرد, یا معرف باللام نہیں ہوگی. یا معرف باللام یا الحسن, ٹھیک ہے. مجرد مانا حسن, ومعمول کل واحد منہما, اور ان میں سے دونوں کا معمول, ٹھیک ہے. اما مضاف باللام, یا تو مضاف باللام کی طرف ہوگا پہلی صورت. ہاں
ہاں کہاں گیا بھائی؟ کل واحد من اما المضاف، یا تو مضاف ہوگا، او باللام، یا معرف باللام ہوگا، او مجرد عنہما، یہ دونوں سے خالی ہوگا. دونوں آگے یہ ٹھیک ہے. اس میں ہر ایک تو یہ دونوں آ گئے، یعنی یہ اور یہ کتنے ہو گئے؟ کتنے قسم ہو گئے؟ 6 تین یہ 6 ہو گئے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. لأن صفت اما باللام، یا صفت مشبہ باللام ہوگا، اور مجرد انا یا بغیر لام کے ہوگا. یہ الحسن حسن اوپر لکھا ہوا ٹھیک ہے. ومعمول کل واحد منہما، اور دونوں میں سے ہر ایک کا معمول، یعنی معرف باللام اور بغیر معرف باللام کے، اما مضاف، یا مضاف ہوگا، یا معرف باللام ہوگا، یا مجرد عنہما، یا دونوں سے خالی ہوگا. ٹھیک ہے، تو کتنی صورت ہو گئی؟ 6 ہو گئے ہر ایک میں سے. ومعمول کل واحد منہما، اور دونوں میں سے معمول ہر ایک کا. ہاں کہاں گیا؟ فہذا ستۃ، یہ 6 ہو گئی. ومعمول کل واحد منہما، اور ان دونوں میں ہر ایک کا معمول اما مرفوعاً، یا مرفوع ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی 6 میں سے ہر ایک کی 3 صورتیں آ گئی. تو کتنی ہو گئی؟ 6 یا 18 ہو گئی. ٹھیک ہے، اب مثال رہا فذالک ثمانیۃ عشر، 18 ہو گئی. وتفصیلها، تفصیل نحو جاءنی زید حسن وجہہ تینوں ہیں. ہاں ثلاث، یہ 3 ہو گئے. او وجہن ٹھیک ہے. وکذالک الحسن الوجہ وجہ آ گئی 3. والحسن الحسن وجہن، یہ ہو گئے معرف باللام. یہ جو صفت میں جو بغیر معرف باللام، حسن وجہہ وجہی، 3 یہ ہو گئے بھائی. حسن الوجہ وجہی آ گیا جی، یہ 3. وحسن وجہن، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے. وہی علی 5 اقسام، یہ 5 قسم پر ہو گئے. کبھی یہ ہوگا یعنی ممتنع، اختلاف، احسن، حسن، کبھی 5 صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ومنہا ممتنع، اس میں ممتنع صورت ہے یہ الحسن الوجہن، یہ ہے تیسرے میں تیسرا نمبر. کہاں ہے؟ یہ والا. ایک یہ کبھی ہے، دوسرا ہے الحسن وجہی، یہ پہلے میں تیسرا. ٹھیک ہے، آ گیا جی. ومختلفی الحسن وجہی، حسن وجہی یہ مختلفی ہے، یہ چوتھے میں تیسرا بھائی. وفی الباقی احسن، باقی احسن ہے ان کان فی ضمیر واحد، اگر اس میں ایک ضمیر ہوگا تو کیا ہوگا؟ احسن ہوگا. وحسن ان کان فی ضمیران، حسن ہوگا اگر اس میں 2 ضمیر ہوں گے. وقبیح ان لم یکن فیہ ضمیر، کبھی ہوگا اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوگا. میں نے آپ کو نکال کے دیکھا ہے. وضابط، تو ضابط آئی ہے انک اذا متا فتحتها معمولها، یا تو اس کو معمول کو فتح دے گا، فالازمر فی الصفت، پھر ضمیر میں صفت میں ضمیر نکالے گا. اگر اس کا معمول مفتوح ہوگا تو ضمیر اس میں حسن میں ضمیر نکالے گا. تو ٹھیک ہے. اور متا کیا ہے؟ وتا نصب جررتا، ہاں نصب دے گا جرر ففیہا ضمیر، اس میں ضمیر نکال. اگر مرفوع ہوگا تو ضمیر نہیں نکالنی پڑے گی، اور نصب اور جر دیں گے تو ضمیر آپ کو نکالنی پڑے گی. وموصوف نحو زید حسن الوجہی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ہاں. اور دوسری بات یاد رکھنی چاہیے،
ایک بات، یہ جو صفت مشبہ ہے یہ اسم مشتق ہے اسم لازم سے. اسم لازم کا مفعول ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم مفعول نکال رہے ہیں. یہ اس لیے کہ صفت مشبہ کی عمل جو ہے اسم لازم سے زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کے ساتھ معمول کو یہ منصوب ہو جائے گا، اگر تنوین نہیں ہوگی تو اسے وہ ایک دم سے وہ اپنا مفعول بنا دے گا، اگر تنوین ہوگی تو اسے تمیز بنا دے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا عمل فعل لازم سے زیادہ ہوتا ہے اپنے معمول میں. ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب.